بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ اردو لٹریچر میں آج ہم اگلا حصہ جو پڑھ رہے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور امید ہے کہ آپ اس کا حوالے سے دیا گیا اور ٹیسٹ بھی آپ کا ہو چکا، اور آپ کو جو کام دیا گیا وہ بھی آپ نے یقیناً کر لیا ہوگا۔ تو آج ہم پڑھیں گے محسن کاکوروی کے بارے میں۔ ان کی تاریخ پیدائش ہے 1827 اور تاریخ وفات ہے 1905۔ ان کی نعت پڑھنے سے پہلے ہم بہتر ہے کہ ان کا تھوڑا سا تعارف پڑھ لیں۔ محسن کاکوروی، ان کا نام محمد محسن اور تخلص بھی محسن ہی تھا۔ 1827 میں کاکوروی ضلع لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور اسی مناسبت سے کاکوروی کہلائے۔ محسن کے آباء و اجداد ارض مقدس حجاز کے رہنے والے تھے، جو مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے آخر کار لکھنؤ آ کر آباد ہو گئے۔ محسن کے والد کا نام مولوی حسن بخش تھا، جو اس وقت کے ممتاز عالم دین تھے۔ انہوں نے احوال انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ایک ضخیم کتاب لکھی تھی، جس میں حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مفصل حالات قلم بند کیے ہیں۔ محمد حسین کاکوروی نے 7 برس کی عمر سے اپنے جد بزرگوار مولوی حسین بخش شہید کے سایات فتح میں پرورش پائی تھی۔ محسن بچپن ہی سے مذہب سے بہت لگاؤ رکھتے تھے۔ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نماز تہجد ادا کرنا اور تلاوت قرآن مجید کے بعد درود شریف کا ورد کرنا ان کا معمول تھا۔ روایت ہے کہ محسن ابھی 9 برس ہی کے تھے کہ انہیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ بچپن سے ہی ان کی تربیت اس طرح کی گئی، ان کی پرورش اس طرح کی گئی کہ وہ بچپن سے ہی نماز اور تہجد اور درود شریف اور ان چیزوں کے اتنے عادی تھے کہ اتنی کم عمری میں 9 برس کی عمر میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس مبارک خواب کا حال محسن نے فارسی میں نظم کیا، اور محسن اس بارے میں خود کہتے ہیں کہ ان کی سب سے پہلی نظم تھی جو اس مبارک اور متبرک خواب کی خوشی میں نے لکھی تھی۔ محسن 24 اپریل 1905 میں عالم فانی سے رحلت فرما گئے۔ محمد محسن کاکوروی کی شاعری زبان و بیان کے لحاظ سے فنی محاسن یعنی فنی خوبیوں کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ محاسن کہتے ہیں خوبیوں کو۔ ان کے کلام میں عربی، فارسی اور ہندی زبان کے الفاظ بھی نظر آتے ہیں، جن کا استعمال محسن نے بڑی فنی چابک دستی سے کیا، فنی مہارت سے کیا۔ فصاحت، بلاغت، سلاست، روانی، صفائی اور فنی مہارت ان کے کلام کے نمایاں اوصاف ہیں۔ محمد محسن کاکوروی کا زیادہ تر کلام نعتوں پر مشتمل ہے۔ ان کی وجہ شہرت بھی ان کا نعتیہ کلام ہے۔ ان کا نعتیہ کلام ان کے صاحبزادوں مولوی محمد نور الحسن، جنہوں نے وہ نور اللغات تحریر کی، اور مولوی محمد انوار الحسن انہوں نے محفوظ کر لیا تھا، جسے اول ذکر نے کلیات نعت محسن کے نام سے مرتب کیا۔ جنہوں نے نور اللغات مرتب کی انہوں نے ہی ان کے بڑے بیٹے مولوی محمد نور الحسن انہوں نے ہی کلیات نعت محسن کے نام سے ان کا شعری مجموعہ مرتب کیا، اور اتر پردیش اردو اکادمی لکھنؤ نے اسے پہلی بار شائع کیا۔ اس مجموعہ کلام میں نعتوں کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے مناقب بھی موجود ہیں اور چند دیگر شعری اصناف بھی موجود ہیں۔ تو آئیے اب ہم نعت دیکھتے ہیں۔ نعت پڑھنے سے پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک آئے تو فوراً درود شریف پڑھ لیا کریں۔ ایک دفعہ درود شریف تو ضرور پڑھا کریں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، لیکن جیسے ہی نعت پڑھنے سے پہلے اب جب ہم پڑھنے جا رہے ہیں نعت، تو دل میں ایک بار درود پاک پڑھ لیا کریں۔ تو پلیز آپ سب بھی دل میں درود پاک پڑھیں، پھر ہم نعت کا آغاز کرتے ہیں۔